السلام علیکم۔ پچھلی بار لیسن 11 میں ہم نے 3 ہیروز آف اسلام پڑھے تھے جو گریٹ واریئرز تھے۔ آج ہم اور 3 ہیروز آف اسلام کے بارے میں جانیں گے جو اسکالرز تھے جنہوں نے تعلیم حاصل کر کے اسلام کے لیے بہت سارا کنٹریبیوشن کیا، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ فرسٹ ہے امام ابو حامد الغزالی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا جنم ایک غریب گھرانے میں عراق نام کے جگہ پر سن 450 ہجری میں ہوا۔ 28 سال کی عمر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ اسکالر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے ڈیپ اسٹڈی کی تھی کہ کس طریقے سے گریک فلسفی مسلمانوں کے دماغ پر حاوی ہوتی ہے اور مسلمان اس سے کیسے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ ان کی ساری کتابیں بہت مشہور تھیں جن کے نام تھے احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت، اور یہ کتاب آگے چل کر بہت ساری بھاشاؤں میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور ان کی کتابوں نے بہت فائدہ پہنچایا ہے تمام دنیا کے لوگوں کو، اور ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا حجۃ الاسلام، جس کا مطلب ہے اتھارٹی ان اسلام۔ سیکنڈ اسکالر تھے احمد ابن تیمیہ۔ 661 ہجری میں حران نام کے شہر جو ترکی میں ہے، یہاں ان کا جنم ہوا۔ ایک دن جب ان کی فیملی پکنک پر گئی تھی تو انہوں نے جانے سے انکار کیا اور وہ گھر میں ہی رہ گئے۔ جب ان کے پتا نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ انجوائے نہیں کیا تو انہوں نے ایک کتاب پر اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے اس پکنک سے کچھ حاصل نہیں کیا اور میں نے یہ پوری کتاب یاد کر لی آپ کے غیر حاضری میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تعلیم اور ایجوکیشن کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ ان کی انٹیلیجنس اور یاد کرنے کی شمتا، جسے ہم میموری کہتے ہیں، اس کے لیے وہ بڑے ہی مشہور تھے۔ ان کو جھٹ سے ہی ہر چیز یاد ہو جاتی تھی۔ ایک اسکالر جو حلب سے تھے، انہوں نے احمد ابن تیمیہ کو بلایا اور ان کے سامنے حدیث بیان کی، اور احمد ابن تیمیہ کو ریپیٹ کرنے لگایا، اور احمد ابن تیمیہ اس حدیث کو اسی طریقے سے ایگزیکٹلی وہی طریقے سے ریپیٹ کیے جیسے کہ اس اسکالر نے کیے تھے۔ اور جب وہ ریپیٹ کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کتاب میں سے اس حدیث کو پڑھ رہے تھے، اتنے اچھے سے انہیں وہ حدیث یاد ہو چکی تھی۔ اور وہ اسکالر بہت ہی امپریس ہوئے احمد ابن تیمیہ سے اور کہا، یہ لڑکا اگر زیادہ جیے گا تو بہت اچھی پوزیشن پر رہے گا اور ان کے جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ احمد ابن تیمیہ بہت بڑے اسکالر بن سکتے ہیں۔ احمد ابن تیمیہ انہوں نے اپنی پوری زندگی شرک، بدعت اور ان اسلامک ریچولز کے اگینسٹ کام کیے اور لوگوں کو اصلی اسلام، جو ٹرو اسلام ہے، اس کی طرف بلایا۔ انہوں نے جنگ میں بھی حصہ لیے اور مسلمانوں کو انسپائر کیا ظلم کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہونے، اور سچ بات رکھنے کے لیے انہیں بہت بار بندی بنایا گیا۔ انہوں نے کتابیں بھی لکھی جس میں سے زیادہ مشہور تھی منہاج السنہ النبویہ اور العقیدہ الوسطیہ، اور انہیں ٹائٹل دیا گیا شیخ الاسلام، جس کا مطلب ہے اسکالر آف اسلام۔ تھرڈ ہیرو اسلام کے ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ان کا اصلی نام تھا قطب الدین، پر ان کو لوگ
شاہ ولی اللہ سے پہچانا کرتے تھے۔ 1115 ہجری میں وہ دلی شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے نالج کی شروعات قرآن حفظ کر کے کی تھی۔ انہوں نے پورا قرآن پہلے میمورائز کیا اور پھر نالج حاصل کی، اس کے تفسیر کی، پھر حدیث سے نالج حاصل کی۔ انہوں نے اسپریچویلزم، مسٹیسزم، میٹافزکس، لاجک اور علم الکلام کی تعلیم حاصل کی تھی جب وہ بہت ینگ تھے۔ جب وہ حج کے لیے گئے تب ان کی نالج حاصل کرنے کی طلب اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور اسی وجہ سے وہ مدینہ میں ہی رہ گئے 14 سال تک۔ ان کا مقصد تھا قرآن کو ہر ایک انسان تک پہنچانا، اور اسی وجہ سے انہوں نے قرآن کو پرشین لینگویج میں پہلے ٹرانسلیٹ کیا، جس کے چلتے قرآن اور بھی ڈفرینٹ لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہونے لگا۔ اتحاد امہ، جس کا مطلب ہے یونٹی آف امہ، کی بنیاد شاہ ولی اللہ نے کھڑی کی، اور مسلک کی وجہ سے جو ڈفرینسز مسلمانوں میں آ رہے تھے اسے انہوں نے کم کیا۔ انہوں نے اسلام کی پیورٹی بھی مینٹین کی ان کے دور میں، اور انہوں نے مورل ویلیوز کو زیادہ بڑھاوا دیا۔ انہوں نے اسلامک ٹریننگز بھی قائم کیے دنیا کے تمام حصوں میں۔ انہوں نے کل ملا کر 51 کتابیں لکھی تھی، 23 عربک میں تھے اور 28 پرشین لینگویج میں تھے۔ سب سے زیادہ مشہور تھے حجت اللہ البلیغہ اور ازالۃ الخفا۔ یہ ان کے سب میں زیادہ فیمس کتاب تھے۔ جب انہوں نے اسلامک علم حاصل کیا، انہیں لگا کہ فیوچر میں کچھ چیزیں ضروری ہو جائے گی اسلامک موومنٹ چلانے کے لیے، اسی لیے انہوں نے اپنے فیملی کو بھی انکریج کیا تفسیر پڑھنے کے لیے، حدیثیں پڑھنے کے لیے، دعویٰ کا کام کرنے کے لیے اور اللہ کے راہ میں اسٹرگل کرنے کے لیے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے اسلام کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔